فمنہم من آمن بہ، آیت نمبر 55، فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ وکفی بجہنم سعیرا۔ تو ان یہودیوں میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو ایمان لے آئے، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے منہ پھیر لیا، وکفی بجہنم سعیرا، اور عذاب دینے کے لیے جہنم کافی ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ السلام پر ایسا نہیں کہ سارے یہودیوں نے ہی ایمان نہیں لایا، کچھ جو اہل فکر و نظر تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور ان میں جو مشہور نام آتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام، بہت بڑے عالم تھے یہودیوں کے، حضرت کعب بن اشرف، یہ سردار یہود بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے یہودیوں کے، انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لایا، اور جنہوں نے نہیں لایا اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیا وکفی بجہنم سعیرا، جو میرے نبی پر ایمان نہیں لائے گا پھر وہ کس چیز کا مستحق ہے؟ عذاب جہنم کا مستحق ہے، اور جہنم کا عذاب پھر اس کے لیے کافی ہوگا۔ آگے اللہ نے مزید فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، یہاں سے ہم نے شاید نہیں پڑھا، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ اللہ تبارک نے اب اپنی بات کو کنکلوڈ کیا، ایک آخری یعنی کہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کفروا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، اور اللہ کی آیتوں یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی آیت اور سب سے بڑی نشانی کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، قرآن پاک میں جب بھی اس طرح کا ذکر آئے گا کہ فلاں لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، تو اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اس میں باقی باتیں بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن اولین مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کی رسالت کا انکار، نبی کی نبوت اور ختم نبوت کا انکار۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات، ہماری نشانیوں کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں جہنم میں داخل فرمائیں گے، کلما نضجت جلودہم، ہم انہیں آگ میں داخل فرمائیں گے، نار کا مطلب تو آگ ہوتا ہے، آگ میں داخل فرمائیں گے، کلما نضجت جلودہم، جب کبھی، کلما جب کبھی، نضجت جلودہم، ان کی کھالیں آگ میں جانے سے جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم تبدیل فرما دیں گے نئی جلد سے۔ کھال جب جلے گی، جسم جلے گا تو کھال جل جائے گی آگ سے، تو پھر دوبارہ نئی کھال ان کے جسم پر آ جائے گی، بدلناہم، تو ہم تبدیل فرما دیں گے اس جلی ہوئی کھال کو جلودا غیرہا، دوسری جلد سے، دوسری کھال سے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ مزہ چکھتے رہیں عذاب کا۔ یہ جو حس ہے محسوس کرنے کی جو صلاحیت انسان میں، یہ کھال کی وجہ سے، تو کھال جب جل جائے گی تو پھر عذاب کا شاید مزہ نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھائی جیسے ہی کھال پہلی جلے گی دوسری آ جائے گی، دوسری جلے گی تیسری آ جائے گی، اس طرح سے مسلسل انہیں عذاب جہنم کی اذیت پہنچتی رہے گی۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ رب العزت بڑا زبردست، غالب اور حکمت والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کھال جل جائے دوبارہ آ جائے فی الفور، اللہ رب العزت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، غالب ہے، زبردست ہے۔ اچھا، اس آیت مبارکہ سے جہاں یہ پتہ چلا کہ جو لوگ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے وہ کافر ہیں، اور جو کافر ہیں وہ جہنم کی عذاب کے مستحق ہیں،
اور جہنم کے بہت سے عذابوں میں سے ایک بڑا عذاب کیا ہے؟ آگ میں جلایا جانا، آگ میں جلایا جانا۔ تو اس سے علماء اور فقہا اور مفسرین کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ آگ میں جلانا، آگ میں جلا کر کسی کو تکلیف دینا، عذاب دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ کسی مخلوق میں سے کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو تکلیف دیتے ہوئے، سزا دیتے ہوئے اسے آگ میں جلائے۔ کسی کو تکلیف یا عذاب دیتے ہوئے، سزا دیتے ہوئے آپ آگ میں نہیں جلا سکتے اس کو۔ اگر آپ آگ میں جلائیں گے تو یہ اللہ کے کیے ہوئے عمل میں آپ اپنے آپ کو شریک ٹھہرانے کی کوشش کریں گے۔ یہ سخت منع اور ممنوع ہے۔ سزائیں جتنی بھی اسلام کے اندر ہیں اس میں آپ دیکھیں کہیں پر بھی آگ میں جلانے کی سزا نہیں ہے۔ قتل کر دیتے ہیں لوگ ایک دوسرے کا، شرک کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر زنا کر دیتے ہیں، کسی کی عزت کے ساتھ کھیل جاتے ہیں، لیکن سزا کیا ہے؟ مختلف ہے۔ آگ میں جلائے جانے کی سزا کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب غزوہ پہ تشریف لے جاتے اور کفار اور مشرکین سے جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ علیہ السلام فرماتے کہ وہاں پر ان کی املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، آگ نہیں جلائی جائے گی، یا جو مقابلے پر آئیں گے انہیں تلوار سے قتل کیا جائے گا لیکن ان کی لاشوں کا مسئلہ نہیں کیا جائے گا، ان کی لاشوں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، ان کو آگ میں بھی جلایا نہیں جائے گا۔ آگ میں جلانا کافروں کا طریقہ رہا ہے، جیسا کہ کچھ صحابی رسول کو رومیوں نے جب پکڑا تھا تو انہیں آگ کے وہ جلتے ہوئے تیل کے اندر جلا دیا گیا تھا، تو یہ ان کا طریقہ ہے۔ اصحاب الحدود کا واقعہ قرآن پاک میں آیا سورۃ البروج کے اندر، اس میں بھی یہی بیان ہے کہ جو مسلمان تھے ان کو حدود والوں نے کیا کیا تھا؟ بڑے بڑے گڑھے کھود کر اس میں آگ جلا کر کے اس میں جلا دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود نے کیا کیا؟ آگ میں جلانے کی کوشش کی۔ تو یہ آگ میں جلانا کافروں کا طریقہ ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے اور اللہ کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے آگ کے عذاب میں مبتلا کرے۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے اور یہ سخت ممنوع اور حرام ترین فعل ہے۔ اور گزشتہ دنوں جو واقعہ ہوا اس حوالے سے بھی یہ چیز دیکھیں کتنی غلط ہے کہ چلو وہ واقعہ تو جو ہوا سو ہوا، وہ بھی غلط ہے کہ مذہب کی آڑ میں آپ نے اپنی جو ہے وہ نکالی۔ کسی کو بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت تو نہیں ہے۔ اگر کسی نے توہین مذہب کی ہے یا توہین رسالت کی ہے یا توہین الوہیت کی ہے، اللہ کے خلاف کچھ بولا ہے، رسول کے خلاف کچھ بولا ہے، قرآن کے خلاف کچھ بولا ہے یا مذہب کے خلاف کچھ بولا ہے یا کچھ کیا ہے، تو ادارے موجود ہیں۔ آپ کا فرض صرف اتنا بنتا ہے کہ اس کو حوالے کیا جائے، اس کو سزا دینا، خود منصف بن جانا، خود جج بن جانا، خود قاضی بن جانا، خود سزا دینے والا بن جانا، یہ عوام کا منصب نہیں ہے۔ آپ اس کو پکڑ کر حوالے کریں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جن لوگوں نے بھی وہ کیا، ویڈیو سب کی آ گئی، اب وہ 100-200 جتنے بھی لوگ تھے سب پکڑے جائیں گے، کسی پہ سزائے موت ہوگی، کسی پہ سزائے عمر قید کی سزا ہوگی۔ تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جب قانون موجود ہے، ملک میں عدلیہ، پولیس، سب فوج موجود ہے، تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کی صرف اگر کوئی کہے کہ یہ کیا بات ہے، میرے سامنے میرے نبی کی گستاخی کر رہا ہے تو میں نے یہ کر دیا، یہ آپ اس وقت کر سکتے ہیں کہ جب کوئی قانون نہ ہو، جب کوئی آپ کو یقین ہو کہ میں اس کو پکڑ کے حوالے کروں گا وہ اس کو چھوڑ دیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ سزائیں دی گئی ہیں عدالتوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی۔ وہ تو جو کیا سو کیا، پھر آگ میں جلا دیا اس شخص کو۔ آگ میں جلانے کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ وہ تو انتہائی غلط کام کیا کہ آگ میں جلانا، تو یہ کافروں کا طریقہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو جہنم میں آگ میں جلائے گا، اور یہ مسلمان خود کسی کو آگ کا عذاب دے رہے ہیں، تو یہ انتہائی غلط اور کبیح فعل انہوں نے سرزد کیا، یقیناً قانون کے دائرے میں آ گئے ہیں اور ان کو سزا تو ملے گی۔ اب وہ مذہب کی آڑ لے رہے ہیں کہ انہوں نے اسٹیکر جلا دیے۔ اگر کسی نے اسٹیکر پھاڑ لیا، آپ کی ٹیبل پہ کوئی درود شریف لکھا ہوا ہے، کوئی اسٹیکر لگا ہوا ہے یا کچھ اور چیز لکھی ہوئی ہے، کوئی وظیفہ لکھا ہے قرآن کا، حدیث کا، اور کسی نے کہا کہ اس کو اکھاڑ دو یا اکھاڑ دیا اپنے ہاتھ سے، تو اس کی یہ سزا تو نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے مار مار کے جان سے مار دیں اور اس کو آگ میں جلا دیں۔ اس کی سزا یہ ہو سکتی تھی کہ آپ بائیکاٹ کر دیں، ہم یہاں پر کام نہیں کریں گے، فیکٹری کو بند کیا جائے، ہڑتال کی جائے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کمپلین کی جائے کہ انہوں نے یہ کیا، ہمارے مذہب، ہمارے ملک میں باہر سے آ کر کے ہمارے مذہب کے خلاف یہ اقدام کیا، تو ہم ان کے ادارے میں کام نہیں کریں گے جب تک کہ یہ معافی نہ مانگیں یا ان کو سزا نہ ملے۔ یہ طریقہ ایک مہذب طریقہ ہے جو اسلام جس کا درس دیتا ہے۔ ہر شخص اگر اپنے ہاتھ میں قانون لینے لگ جائے گا تو پھر زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ کوئی یہ کہے کہ وہ تو پولیس والے اس کے پیسے لے کے چھوڑ دیں گے، وہ اس کا اور پولیس کا معاملہ ہے، پھر آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے دین کی بے حرمتی ہوئی، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، پولیس کے حوالے کر دیا، اس کے خلاف کمپلین کرا دی۔ اب پولیس اس کو لے کے چھوڑ دے پیسے، عدالت پیسے لے کے چھوڑ دے یا غیر منصفانہ فیصلہ کرے، وہ عدالت جواب دہ ہوگی، وہ پولیس جواب دہ ہوگی۔ آپ سے کوئی سوال قیامت کے دن نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے کچھ کیوں نہیں کیا، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اس طرح قانون کو ہاتھ لینے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ
آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے دین اسلام کی یہ تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے۔ بارہ یہ عذاب کے جو آگ کا عذاب دیا جانا اس حوالے سے میرے ذہن میں آیا تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔